الرحمن الرحیم فرمایا جو انسان جب دین چھوڑتا ہے تو عقل بھی رخصت ہو جاتی. اس لیے جب بھی کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کرنی ہو تو عقل مند آدمی کے سپرد کرے. کیا مطلب؟ کسی دیندار آدمی کے سپرد کرے. اگر کسی بے دین کے سپرد کرو گے تو یہ کہ آپ نے اس کے سپرد کر دیا جو عقل سے محروم ہے. تو پھر کیا انجام ہوگا اس کا؟ کیا انجام ہوگا؟ تو جب دین جاتا ہے تو عقل بھی جاتی رہتی ہے. آپ کہیں گے اگر عقل جاتی رہتی ہے تو یہ بے دین لوگ اتنی دولت کیسے اکٹھی کر لیتے ہیں؟ تو دولت مند ہونے کے لیے عقل مند ہونا ضروری نہیں. دولت مند ہونا عقل مندی کے لیے ضروری نہیں. دولت مند اور عہدے اور منصب اس دنیا کے تو کافروں کے پاس بھی ہوتے ہیں، نہ صرف کافروں کے بلکہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو دنیا کی دولت کا ہو جانا یہ عقل مندی کا معیار نہیں. یہ تو اللہ کے دشمنوں کے پاس بھی ہوتی ہے. بادشاہ بھی گزرے ہیں، حکمران بھی گزرے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے، حضرات انبیاء کو شہید بھی کیا. تو دنیا کی دولت کا اکٹھا ہو جانا یہ عقل مندی کا معیار نہیں. انسان جب دین چھوڑتا ہے تو اس کی عقل بھی جاتی رہتی ہے. کبھی بے دین آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا. عقل مند ہوتا تو بادشاہوں کے بادشاہ کا مقابلہ نہ کرتا. کسی ملازم نے گھر میں رہنا ہو اور گھر سے فائدہ اٹھانا ہو تو بتائیے مالک سے دشمنی کر کے رہے گا یا دوستی کر کے رہے گا؟ دشمنی بھی کرے اور اس گھر میں رہ کر آرام سے بھی رہنا چاہے تو کیا کہا جائے گا؟ عقل مند نہیں ہے، بیوقوف آدمی. بیوقوف آدمی اس فیکٹری میں بھی رہنا چاہتا ہے، کارخانے میں بھی رہنا چاہتا ہے، لیکن مالک کے ساتھ دشمنی کر کے پاگل ہو گئے. ایسے کیسے ہوگا؟ تو جب دین جاتا رہتا ہے تو عقل بھی جاتی رہتی ہے. جتنا جتنا دین جائے گا اتنی اتنی عقل بھی جائے گی، اور جتنا بے دین ہوگا اتنا کم عقل ہوگا. پھر خیال آتا ہے اگر کم عقل ہے تو اتنی دنیا کیسی، اتنا دنیا میں کتنا آگے کیوں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کسی کا دنیا کا ہو جانا وہ تو اللہ کے دشمن کے پاس بھی ہوتی. فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھی رہی ہے. یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں. عقل مندی کا معیار دینداری ہے. ہاں، دینداری کا مطلب سمجھا کرو. دینداری کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. دینداری کا مطلب صرف پگڑی ٹوپی رکھنے کا نام نہیں ہے. دینداری کا مطلب ہے اللہ کا بھی حق ضائع نہ ہو، اللہ کے بندوں کا بھی حق ضائع نہ ہو. جتنی جتنی دینداری بڑھتی چلی جائے گی اتنی اتنی عقل کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، عقل کا نور بڑھتا چلا جائے گا. اور جتنا جتنا بے دین ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی عقل بھی جاتی رہے گی. انسان جب دین چھوڑتا ہے تو اس کی عقل بھی جاتی رہتی ہے. اس کی عقل بھی جاتی رہتی ہے. جتنا جتنا دین جاتا رہے گا اتنی اتنی عقل بھی جاتی رہے گی. دو سکے بھائی ہو اور دونوں سمجھدار ہو، ان میں ایک دیندار بن جائے اور ایک بے دین ہو جائے، دونوں کے فیصلوں میں، رائے میں، زندگی میں آپ کو واضح نظر آئے گا ان دونوں میں عقل مند کون حماقت کر رہا ہے اور کون سمجھداری سے کام لیتا. دونوں ایک جیسے ہیں سمجھ کے لحاظ سے. پھر ایک دیندار بن جائے ایک بے دین ہو جائے تو آپ کو فرق واضح نظر آئے گا. تو دینداری سے آدمی کی عقل بھی اچھی ہو جاتی ہے اور بے دینی سے آدمی کی عقل بھی جاتی رہتی. تو جب آپ اپنی بیٹیاں کسی کے حوالے کر رہے، رشتے کہیں دے رہے، یا کسی کے ذمے اپنی کوئی ذمہ داریاں سپرد کر رہے تو عقل مند آدمی کو دیا کرو. اور عقل مندی کیا ہوتی ہے معیار؟ دینداری. دینداری دیکھ. کوئی بچیاں اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو، دینداری دیکھ لیا. سمجھ تو ہو، عقل تو ہو. اسی کو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے فضل بذات الدین. اگر تم اس رشتے ناطے میں دین کو دیکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے کہ تم نے یہ ذمہ داری، یہ امانت کسی عقل مند کے حوالے کی ہے. کسی عقل مند کے حوالے. ہاں، کچھ قدرتی بھی سمجھ بوجھ بھی ہوتی ہے. ایک کی سمجھ بوجھ کم ہے، ایک کی زیادہ. لیکن دینداری آنے سے جس کی زیادہ ہے اس کی اور زیادہ ہو جائے گی، اور بے دینی آنے سے جس کی کم ہے اس کی اور کم ہو جائے گی. جیسے دو آدمی پیدائشی طور پہ پیدا ہوئے، ایک صحت مند ایک بیمار. اب بیماری لگی، ایک اور کمزور ہو گیا اور دوسرے کو بیماری لگی، جتنی صحت تھی اس سے کم ہو گئی. ایک تو پیدائشی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اس پیدائشی سمجھ بوجھ کے ساتھ اگر دین مل جائے تو اس کی عقل بڑھا دے گا، اور بے دینی مل جائے اس کی عقل اور کم ہو جائے گی. تو انسان جب دین چھوڑتا ہے تو اس کی عقل بھی جاتی رہتی ہے.
یہ سمجھ میں آ جائے. ہم بس اوقات اس کا خیال نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دنیا کے ساتھ چلنا ہے, دنیا کے ساتھ چل رہا ہے, یہ چل لو, پھر سارے کم عقل ہے تو چل لو, پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. میں کل اسلام آباد کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, ایک دن میں کورٹ میرج ایک دن میں 100 سے زیادہ, اور طلاق اور خلا کے کیسز 300 سے زیادہ ایک دن میں. جب دین جائے گا تو عقل بھی جائے گی, پھر ڈگریاں کام نہیں آئیں گی, پھر اسٹیٹس کام نہیں آئے گا, پھر پیسہ کام نہیں آئے گا, عقل ہی نہیں. جب عقل ہی نہیں تو انہیں گھر کیسے چلا دے. جب انسان دین چھوڑتا ہے تو اس کی عقل بھی جاتی رہتی ہے. عقل کا نور ہے, ایک روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے بڑی عطا ہے. وہ نور, وہ روشنی بے دینی اور ظلمت کے ساتھ نہیں رہتی. میں نے آپ کو مثال دی, کوئی کسی فیکٹری میں, کارخانے میں, کسی گھر میں وہاں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہاں وہ آرام سے رہنا چاہتا ہے, عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, تو بتائیے گھر کے مالک, فیکٹری کے مالک سے دشمنی کر کے رہے گا؟ اور اگر کوئی دشمنی کر کے یہ چاہے کیا کہا جائے گا؟ عقل بھی ہے, یہاں رہنا بھی چاہتے ہو, یہاں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہو, راحت اور عزت بھی یہاں چاہتے ہو, اور مالک سے دشمنی بھی کر رہے ہو, کیا کہیں گے؟ عقل نہیں ہے تیری. تو بھائی ایسی ہی اس بے دین کی عقل نہیں ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ اور اس دنیا کے مالک سے دشمنی کر کے یہاں آرام اور عزت سے رہنا چاہتا ہے. عقل نہیں ہے, عقل نہیں. تو تقوی سے پرہیزگاری سے عقل کی روشنی بھی بڑھتی ہے. اس کی رائے, اس کا فیصلہ, قوت فیصلہ, اس میں درستگی آتی چلی جاتی. بس اوقات ایسی لائن جس نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھی ہوتی, اس نے کوئی اس کا تجربہ نہیں ہوتا, لیکن اس کی رائے اتنی شاندار ہوتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. یار اس معاملے میں یہ رائے دے رہا ہے, اور کتنی زبردست رائے دے رہا ہے. عقل اللہ بڑھا دیتا. پہلے لوگوں کو آپ نے شاید دیکھا ہوگا, انہوں نے کوئی ڈگری نہیں لی ہوتی, لیکن وہ چاہے وہ تعمیرات کر رہے ہوں, چاہے وہ گھروں کے فیصلے کر رہے ہوں, چاہے وہ خاندانوں کے فیصلے کر رہے ہوں, سبحان اللہ, اس میں اتنی درستگی, اتنی عقل مندی کے فیصلے ہوتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی. نہ کوئی ڈگری ہے, نہ آج کی پڑھائیاں ہیں, پورے گھر بنا لیتے تھے. بلکہ وہ لوگ تو اتنے عقل مند ہوتے تھے کہ وہ سورج سے وقت بھی بتا دیتے تھے, اور آسمان کے نظام سے بارش کا بھی بتا دیا کرتے. ابھی بارش آنے والی ہے, کوئی ڈگری نہیں پڑی ہوئی, کوئی فلکیات نہیں پڑی ہوئی. تو عقل بڑھتی ہے. تقوی سے, پرہیزگاری سے, حلال کھانے سے, پاکیزہ کھانے سے عقل بڑھتی, عقل اچھی ہوتی. متوکل بھی اسباب کا بالکل ترک کرنا صحیح نہیں. تدبیر اور توکل دونوں جمع کرنی چاہیے. مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے, میں ٹھیک ہے بھروسہ ہے, تو دوائی کھانے میں کوئی بھروسے کے خلاف نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا توکل کے خلاف نہیں ہے. انجیکشن لگوا لینا یہ اللہ کے پاس بھروسے کے خلاف نہیں ہے. توکل بھی کیجئے, تدبیر بھی کیجئے. بس بھائی مجھے اللہ پہ توکل ہے, بس خود بخود جو ہے نا چھت پھٹے گا اور اوپر سے رزق آ جائے گا, میں تو باہر نہیں نکلوں گا. ارے میاں دکان بھی جا, محنت مزدوری بھی کر, اپنی سی کوشش بھی کر, تدبیر بھی کر, اور توکل بھی کر. اسباب بھی اختیار کر اور اللہ پہ بھروسہ بھی کر. کیا مطلب اللہ پہ بھروسہ؟ اسباب سے نہیں ہونا, اس تدبیر سے نہیں ہونا, ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. لیکن اسباب کیوں اختیار کر رہے؟ اللہ کا حکم ہے. تدبیر کیوں کر رہے؟ اللہ کا حکم ہے. یہی بڑا امتحان ہوتا ہے کہ بعض لوگ غیب پر ایمان نہیں رکھتے, یا ان کا غیب پر ایمان صحیح نہیں ہوتا, وہ انہی اسباب میں الجھ کے رہ جاتے ہیں, اس کے پیچھے غیب میں نہیں جاتے. اور جنہیں اللہ یؤمنون بالغیب, جن کو اللہ نے غیب پر ایمان دیا جاتا ہے, اسباب ضرور اختیار کرتے ہیں, لیکن نظر اس غیب کی قدرت پہ ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں یہ اسباب کا نتیجہ ہے. یہی غیب ہے. بعض لوگ انہی اسباب میں الجھ جاتے ہیں اور اسی کو مقصود اور مطلوب سمجھ لیتے ہیں. تو غیب پر ایمان نہیں, غیب پر یقین نہیں. اور جنہیں غیب پر ایمان اور یقین ہوتا ہے, وہ جو پیچھے اس اسباب کے پیچھے قدرت ہے, اس ظاہری تدبیر کے پیچھے جو نظام ہے, اس پہ یقین ہوتا ہے. کیوں؟ یؤمنون بالغیب, اس لیے کہ یہ غیب پر ایمان لایا ہوا ہے. غیب پر ایمان لایا. ٹوٹی میں پانی میں بدبو ہے, پانی آ رہا ہے, نل سے جو پانی آ رہا ہے بدبو آ رہی ہے. اب کوئی سمجھے
اسی کے اندر کچرا ہے، لیکن جو پیچھے جانتا ہے نہیں ٹینکی خراب ہو گئی ہے، جہاں سے پانی آ رہا ہے نل سے پانی نہیں آ رہا، پیچھے ٹینکی سے پانی آ رہا ہے۔ تو اسباب سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو قدرت کے نظام سے آ رہا ہے، قدرت کے خزانوں سے آ رہا ہے، وہ پیچھے ہے، اور اسی کو مان لینے کا نام غیب پر ایمان ہے، اسی پہ نظر رکھنے کا نام غیب پر ایمان ہے۔ تو فرمایا توکل کرنے والے کے لیے اسباب کا بالکل ترک سر کرنا صحیح نہیں، تدبیر اور توکل دونوں جمع کرنی چاہیے، دونوں جمع کریں، تدبیر بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ بھی کرے۔ اب کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے نہیں؟ تو اس کا پتہ یوں لگے گا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنے اعمال صالحہ سے، اپنے اعمال صالحہ سے، اس کی فرما برداری سے، اس کی قدرت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا۔ یہی علامت ہے کہ اسباب ضرور اختیار کر رہا، لیکن اس کی نظر کس پر ہے؟ غیب کے نظام پر ہے، اس کی قدرت پر ہے، اس پہ بھروسہ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے۔ جو شخص ناواقف ہو اس کا علاج سوال کرنا ہے، یعنی پوچھ لینا، اس لیے اس سے جہالت کی بیماری سے بچنے کا آسان طریقہ سوال کرنا ہے۔ سوال وہ کرتا ہے جو صحیح طریقے پہ اعمال و عبادت ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، ورنہ جسے فکر نہیں اسے تو پوچھنے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ جو چیز نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اگر نہیں پوچھ رہے گویا کہ اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں، ہم نہیں پوچھتے، خاص طور پہ معاملات تو بالکل ہی نہیں پوچھتے، خاص طور پہ کاروبار تو بالکل ہی نہیں پوچھتے، خاص طور پہ مالی معاملات تو بالکل نہیں پوچھتے، جائیداد وراثت کے معاملات تو نہیں پوچھتے۔ اگر پوچھ لیے تو زیادہ سے زیادہ عبادات پوچھ لیتے، بس یہ پوچھ لیتے، معاملات معاشرت نہیں پوچھتے کہ مسلمان شادیاں کیسے کرتے ہیں، مسلمان کاروبار کیسے کرتا ہے، کاروبار میں بھی حلال حرام ہوتا ہے، فرض واجب ہوتا ہے، صحیح غلط ہوتا ہے، وہ نہیں پوچھتے، اس لیے کہ پرواہ نہیں ہے، اس میں دین زندہ کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ فکر ہوگی تو سوال کرے گا، فکر نہیں۔ تو فرمایا کہ جہالت کی بیماری کا علاج سوال کرنا ہے، سوال کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، اور شرمندگی نہیں عبادت ہے، شرمندگی نہیں سعادت ہے۔ سوال کر لینا عمل کی نیت سے اجر کی بات، پوچھ لینا چاہیے۔ اور اگر زندگی پر غلط کرتا رہا اور کل عذر پیش کرتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو جہالت عذر نہیں ہے، جہالت عذر نہیں ہے، بھول عذر ہے کہ بھولے سے ایسا ہو گیا، لیکن جہالت سے ایسا ہو گیا پکڑ ہوگی۔ تو پوچھ لینا چاہیے۔ ظاہر ہے ہر آدمی ہر چیز کو تو نہیں جانتا، آدمی مریض ہوتا ہے تو ضروری بات ہے ہر آدمی تو ڈاکٹر نہیں ہوتا، تو اسی طرح آدمی کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے، معاشرت میں واسطہ پڑتا ہے دین سے، تو وہ دین کے عالم سے پوچھے گا، ہر آدمی تو عالم نہیں ہوتا، رہنمائی لے گا۔ فرمایا شکر کی حقیقت کو صرف زبان سے نہیں ادا ہوتا، اگر شکر کی یہی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شکایت نہ فرماتے کہ میرے بندوں میں شکر بہت کم ہے۔ اصل شکر کا تعلق عمل سے ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری کریں، یہ اصل شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شکایت فرما رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تو شکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں کہ بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے، شکر کی حقیقت عمل سے ہے کہ اللہ نے جو آنکھ کی نعمت دی ہے اس میں شکر کرتا ہے، یعنی اس میں اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زبان کی نعمت دی ہے اس کا شکر کرتا ہے، یعنی اس میں اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی جو نعمت دی ہے شکر کرتا ہے، شکر کیا ہے؟ اس مال میں اللہ کی فرما برداری، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ اور جو اس شکر کو کرے گا اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ نہیں تاکید ہے کہ میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا، میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ بس اوقات اللہ میاں گنتی میں بڑھا دیتے 2، اور بس اوقات اللہ رب العزت اس کی لذت میں، اس کے نفع میں، اس کے لطف میں اضافہ فرما دیتے، یوں بڑھا دیتے، لیکن بڑھاتے ضرور ہے۔ تو فرمایا شکر کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ شکر کی حقیقت تعلق عمل سے ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال درست کرنا چاہتے ہیں
تو اس وقت ہم واقعی شاکر کہلائیں گے، شکر کرنے والے کہلائیں گے۔ اگر واقعی ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو ہم کہلائیں گے کہ شکر کرنے والے۔ اور شکر پہ سبحان اللہ مزے مزے، شکر کرنے والے کو کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں ہوتی، شکر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، شکر کرنے والا اپنی زندگی میں کبھی تنگی محسوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے کبھی شکایت نہیں ہوتی اسے، شکر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، مزے شکر میں۔ لیکن شکر ہو تو صحیح، اس لیے کہ شکر کا تعلق محض زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے کہ آدمی اپنی اعمال کی اصلاح کر رہا اور اس نعمت میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا۔ یاد رکھیے اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جس میں چین اور اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اب اللہ کی یاد رہے، اس میں جو چیز مددگار ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت خیال رکھنا، یہ اس میں مددگار ہے، جس سے تمہیں اللہ کی یاد آسانی سے نصیب ہو جائے گی۔ جیسے آدمی پر کوئی آدمی احسانات کرتا ہے، اب جتنا اس کے احسانات کو یاد رکھتا ہے تو اس کے دل میں اس کی یاد رہتی نہیں رہتی، اس نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اور وہ یاد بھی محبت کے ساتھ رہتی ہے نا، وہ یاد بھی احسان شناسی کے ساتھ رہتی ہے نا۔ جب اس کے احسانات کو یاد کرے گا تو اس کی یاد بھی رہے گی، اور وہ یاد بھی محبت کے ساتھ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے تو یہ مددگار ہے، اسے ہر وقت اللہ کی یاد رہے گی۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اب محبت سے یاد رکھے گا، یہی ذکر ہے، اور یہی چیز اس کے دل کو ہر وقت چین دے گا، سکون دے گا، ہر وقت چین سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے چین ہے، اطمینان ہے، بڑی بے چینی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑا غم ہے، بھائی اللہ کو یاد کرو، اور اس یاد میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کے انعامات کو یاد رکھو، اس کی جو نوازشات ہیں اس کا استحضار کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھو، کسی صاحب ذکر کی اپنا رہبر بنا لو، جسے اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے اسے اپنا رہبر بنا لو، اس کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی ختم کر دو، اس کی سوا کہیں چین اور آرام نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے جس ماحول میں، وہاں رہو، وہاں رہا کرو، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں چین اور آرام نہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں چین اور آرام نہیں، سب بے چینی اور بے سکونی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ چین اور سکون وہی ہے جہاں اللہ کی یاد ہے، اور اگر ایسے شخص مل جائیں، ایسا ماحول مل جائے تو اللہ کی طرف سے نعمت عظمی ہے۔ اگر ایسے لوگ مل جائیں، ایسا ماحول مل جائے، وہ اللہ کی طرف سے نعمت عظمی ہے کہ بے چین طبیعتیں، بے چین دل وہاں آتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اور کہیں سکون نہیں ہے، اور کہیں چین نہیں ہے۔ دنیا کے تھکے ہارے لوگ اور دنیا کے ماری ہوئی لوگ جب کسی دین کے اچھے ماحول میں آ جاتے ہیں تو خود محسوس، بڑا سکون ہے یہاں پر، بڑا مزہ آیا، 3 دن بڑا سکون ملا مجھے یہاں پر۔ ارے بھائی کیا چیز کی، حالانکہ گھر والی آسائشیں بھی نہیں تھی، گھر والا آرام بھی نہیں تھا، گھر والی چیزیں بھی نہیں تھی، لیکن کیا کہتے ہیں، بڑا سکون آیا مجھے۔ تو سچ ہے جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہاں چین و سکون ہی ہوتا ہے، وہاں سکون ہی ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسے ماحولوں میں جوڑو، ہاں جہاں اس طبیعت کو تھوڑا سا سکون ملے۔ تو فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے اللہ کی یاد آسان ہوتی ہے، اور صاحب ذکر کے پاس جسے اللہ کی یاد نصیب ہے اس کو اپنا رہبر بناؤ، اور اس کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی ختم کر دو، اس کے سوا کہیں چین اور آرام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنا دھیان اور اپنی نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو اپنی رضا والی، اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کا ظاہر اور باطن اپنی فرما برداری والا بنا، ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت نصیب فرما، شفائے کاملہ نصیب فرما، ہر قسم کے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر آنے والا دن پہلے دن سے ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، جب تک زندگی ہے اعضاء کی سلامتی نصیب فرما، ہر قسم کی معذوری سے، محتاجی سے، اور ارذل العمر، ایسی عمر سے جس میں محتاجی ہی محتاجی ہو، ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، عافیت والا رزق نصیب فرما، برکت والا رزق نصیب فرما،
ہر قسم کے حرام سے ہم سب کی، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ و